جو مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا وہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول غربت بڑی ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جس حال میں آئے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، 3 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے لیے جو آپ دعا کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی۔ سب سے پہلے اس نے بکریاں خریدیں اور اللہ نے اس بکریوں کو اتنی بڑھایا بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ پھر اس نے بکریاں بیچ کر گائیں خریدیں، گایوں کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ ریوڑ بن گیا۔ پھر اس نے ساتھ جو ہے وہ اونٹنیاں بھی خرید لی۔ پہلے 5 نمازیں پڑھتا تھا، اب 2 رہ گئی ہیں، اور زیادہ مال بڑھا، اب صرف جمعے کی نماز میں حاضر ہوتی ہے، باقی سب نمازیں جو ہیں وہ ختم۔ سال گزرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اے ابو ہریرہ، فلاں شخص نے مجھ سے جو ہے دعا کرائی تھی، اب سال گزر چکا ہے، اب آپ جا کر اس کو بتائیں کہ سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کہ اس کو جا کر کہو کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 1 لاکھ میں سے 2500 زکوٰۃ بنتی ہے، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، 10 کروڑ میں سے 25 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے۔ دیکھیں اللہ ہمیں 10 کروڑ دے رہا ہے اور 25 لاکھ زکوٰۃ دینا ہمارے لیے یہ مشکل ہے۔ عجیب سی ہماری صورتحال ہے۔ جیسے ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ مسجد کے لیے کچھ مانگتے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ دعا کریں اللہ جو ہے مجھے مال عطا فرمائے، میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا۔ میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ تو اس کو 10 کروڑ عطا فرما، جس میں سے 9.5 کروڑ یہ تیرے راستے میں دے گا۔ اس نے کہا کہ ہیں، حالانکہ اس کو تو اس پر آمین کہنی چاہیے تھی کہ مجھے 50 لاکھ تو بچتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بھیجا، جاؤ اس سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کو کہا کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو اللہ کے راستے میں دے، اور اللہ کے راستے میں محبوب مال دے، سب سے زیادہ پسندیدہ مال دے۔ آگے سے وہ کہنے لگا کہ کیا اللہ کے رسول نے میرے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، میں خود جا کر اللہ کے رسول کو دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف روانہ ہوئے، اور اللہ کے نبی کو جب یہ بات بتلائی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تو وہ شخص پھر زکوٰۃ دینے کے لیے آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری زکوٰۃ لینے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے زکوٰۃ نہیں لی۔ پھر حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں آیا زکوٰۃ دینے کے لیے، تو ابو بکر عمر نے فرمایا کہ جس مال کو اللہ کے رسول نے نہیں لیا تو ہم کیوں لیں۔ پھر عثمان کے زمانے میں آیا، عثمان نے فرمایا کہ جس مال کو اللہ کے نبی نے، ابو بکر نے، عمر نے نہیں لیا تو میں کیوں لوں۔ تو پھر عثمان کے زمانے کے اندر جو ہے وہ جہنم رسید ہوا۔ تو جب بھی انسان کے پاس مال آتا ہے تو ساتھ وبال بھی ساتھ ہی آتا ہے۔